جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے مہربانی والا معاملہ کرتا ہے، اس کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور جو مخلوق کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خاندان کہیں کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ جس طرح ہمیں اپنے خاندان والوں سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی پوری مخلوق کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اور جب اس نظر سے دیکھا جائے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عیال ہے، تو پھر آدمی انسانوں کے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر مجنوں کو دیکھا گیا کہ وہ لیلا کے شہر کی دیواروں کو چوم رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ تیری محبوبہ تو لیلا ہے، تو اس کے شہر کی دیواروں کو کیوں چومتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اس لیے کہ ان دیواروں کی نسبت لیلا کے ساتھ ہے، میں اس لیے ان دیواروں کو چومتا ہوں کہ لیلا یہاں پر رہتی ہے، اس شہر کی اس دیواروں کی نسبت لیلا کے ساتھ ہے۔ تو جب آدمی خلق خدا کی مخلوق کی جو تکلیف ہے اس کو اپنی تکلیف سمجھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوں گے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اور جو اس تکلیف کے اندر پریشانی کے اندر مبتلا ہیں تو اگر وہ صبر کرنے والے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا بدلہ جنت رکھا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين